بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرے اس ویڈیو لیکچر کا تعلق آپ کی شامل انصاف کتاب آسان اسلامیات برائے جماعت سوم سبق نمبر 8 انبیاء کرام و مشاہیر اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے 11ویں سال میں نبوت کا خواب دکھایا تھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بھائیوں نے حسد سے آپ کو آپ کے والد سے الگ کر دیا اور آپ نے عزیز مصر کے گھر پرورش پائی۔ تو آئیے اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کی بیٹی لیہ سے ہوئی۔ ان سے آپ کے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے ماموں کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کی۔ ان سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے 1 سگے اور 10 سوتیلے بھائی تھے۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب یہ خواب سن کر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت دینے والا ہے، اور حضرت یوسف کو تاکید کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں۔ حضرت یعقوب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ کو اپنی نظروں سے کبھی دور نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور ان کو باپ سے دور کرنے کے لیے یہ طے کیا کہ ان کو دور جنگل میں کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ سوتیلے بھائیوں نے اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جانے کی اجازت چاہی اور وعدہ کیا کہ وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال رکھیں گے۔ اگلی صبح سوتیلے بھائی انہیں ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلے اور وہاں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ ادھر کنویں میں اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف کو پکڑ کر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے والوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا۔ جب انہوں نے رسی باہر کھینچی تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلے والے آپ علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے آپ کو عزیز مصر کے ہاتھ، جو مصر کا وزیر خزانہ تھا، فروخت کر دیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے آئے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے پورا کام سنبھال لیا، جس کی وجہ سے عزیز مصر کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے۔ ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے زلیخا کی طرف توجہ نہ دی۔ زلیخا بہت ناراض ہوئی اور اپنے شوہر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جھوٹی شکایت کی اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا تھا۔ دوسرے قیدی آپ علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ جیل میں بادشاہ کے 2 ملازم بھی قید تھے۔ ان دونوں کو بھی آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ان میں سے ایک آزاد ہو گیا اور واپس بادشاہ کے پاس کام پر چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر اس نے دربار میں موجود علماء سے پوچھی، لیکن ان میں سے کسی کی بات بادشاہ کے دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ پھر بادشاہ کے اس ملازم نے، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی،
بادشاہ کو سارا قصہ بتایا اور بادشاہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف کی تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکلوایا اور انہیں پہلے ملک کا وزیر خزانہ بنایا اور پھر بادشاہت بھی سونپ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت کے عہدے پر فائز تھے کہ مصر میں قحط پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سمجھداری سے خوشحالی کے زمانے میں کافی غلہ جمع کیا ہوا تھا۔ اس غلہ کو قحط میں لوگوں میں تقسیم کرتے رہے۔ لوگ آتے اور آپ علیہ السلام سے غلہ لے کر چلے جاتے۔ ایک دن آپ کے بھائی مصر میں غلہ لینے پہنچے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے ان سے کہا کہ جب وہ اگلی مرتبہ غلہ لینے آئیں تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ ضرور لائیں۔ چنانچہ جب انہیں غلہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اپنے والد کی اجازت سے بنیامین کو ساتھ لے کر دربار میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں اکیلے میں لے جا کر ساری بات بتا دی۔ بنیامین بھی ان سے مل کر خوش ہوئے اور ان کے پاس رہنے پر اصرار کیا۔ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ اس زمانے میں مصر کا قانون تھا کہ جب کوئی چوری کرتا تو چور کو 1 سال تک غلام بنا کر رکھا جاتا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد بنیامین کی قید کی وجہ سے غمزدہ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے بدلے میں کسی اور بھائی کو رکھ لیں، لیکن یوسف علیہ السلام نہ مانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس آ کر اپنے والد حضرت یعقوب کو بنیامین کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت افسردہ ہوئے لیکن صبر سے کام لیا اور اپنے بیٹوں سے پھر مصر جا کر بادشاہ کو ان کے بارے میں بتانے کو کہا۔ چنانچہ وہ سب مصر چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے غم میں بنیائی سے محروم ہو چکے ہیں اور اب بنیامین کی جدائی نے انہیں اور بھی غمزدہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ بنیامین کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن کر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے اپنی حقیقت بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ بھائی یہ سن کر بہت حیران اور شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے آپ سے معافی مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا کہ وہ اس کو لے جا کر اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیں، ان سے ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی اور انہیں یہاں لے کر آئیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس پہنچے اور کرتا ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بھی ساتھ تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملنے مصر سے باہر نکلے۔ 40 سال کے بعد ان کی ملاقات اپنے والدین سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ شاہی محل میں لے کر آ گئے۔ دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سب لوگ جھک گئے۔ آپ علیہ السلام کے سب بھائی اور ماں باپ بھی آپ کے سامنے جھک گئے۔ آخر آپ علیہ السلام کے بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ آپ کے بعد آپ کا پورا خاندان یہاں آباد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات بھی مصر ہی میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ پیارے بچوں، آج اس سبق کی پڑھائی ہم نے مکمل کر لی ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔